ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک 9 سال کا بچہ پروفیسر بن جائے. میڈیا کی ان کی وہ لائم لائٹ اور وہ وزٹس اور وہ ہاؤ باؤ شاؤ کو تھوڑا کم کر کے وہ فوکسڈ اس وقت پڑھ رہا ہے. پروفیشنل جیلیسی سے نکلے یا ایگوئزم سے تھوڑا نکل لے اور بڑے اسپیکٹرم میں اس بچے کا امپیکٹ دیکھ لے تو اس نے پوری یورپ کو متاثر کر کے رکھ دیا. انسپریشن دے سکتا ہے کہ if I can do you can do as well. تو یہ یہاں پر معاشرے میں بھی ایڈ کر رہے اور دنیا میں بھی اس نے ایڈ کیا. امریکنز، برٹنز، کینیڈینز، جاپنیز، چائنیز، انڈین بچوں کو بتایا گیا کہ پاکستان کے ہیومن ایجنسی کا ایک چھوٹا بچہ ریئل ہیروز اور فیک ہیروز میں فرق کر سکتا ہے. تم نہیں کر سکتے. پاکستان کا علم جس لیول پر اس بچے نے بلند کیا شاید تاریخ میں کوئی ایسا کر جائے. That is what Hamad did to this country. صحیح. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حماد صافی کو آپ نے تربیت دی ہے. حماد صافی جیسے بڑے بچے گئے یہاں آپ کے زیر تربیت ابھی بھی ہیں. حماد صافی بڑا فیمس ہوا تو بہت سے لوگ یہ ابھی بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حماد صافی ایک دم منظر عام سے غائب ہو گیا. وہ بھی آپ سے جانیں گے. لیکن حماد صافی کی تربیت کس طرح کی کہ وہ اتنا آگے چلا گیا, ننا پروفیسر کا ایک نام دیا گیا. ایک یہ ہے کہ حماد اے لیول کی تیاری کر رہا ہے ایجوکیشن کی. ٹھیک. وہ تعلیم کو مختلف اسپیکٹ سے دیکھ رہا ہے. دین کو بھی دیکھ رہا ہے, اکانومی کو بھی دیکھ رہا ہے, ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھ رہا ہے, تاریخ کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ جب ریسرچ ان ڈیولپمنٹ اور کیس اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایزولیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انڈیویجولیٹی اور تھوڑی سی یہ میڈیا لائم لائٹ سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ میڈیا کی ان کی وہ لائم لائٹ اور وہ وزٹس اور وہ ہاؤ باؤ شاؤ کو تھوڑا کم کر کے وہ فوکسڈ اس وقت پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اس سوال کا جواب کہ وہ اب ہے کدھر, غائب کیوں ہے, تو غائب اس لیے تعلیم میں کیونکہ مصروف ہے. پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بہرحال ایک بچہ ہی تو تھا نا, وہ تو ایک بچہ ہی تھا. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک 9 سال کا بچہ پروفیسر بن جائے. لیکن اگر پیار سے کوئی مجھے یہ کہے کہ یار یہ ننا پروفیسر ہے تو پھر دیٹس ناٹ اے پرابلم. ٹھک ہے. دیٹس ناٹ کوئی قباحت نہیں ہے آپ کے. حماد پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. اگر بچوں کے سامنے بیٹ مین اینڈ سپر مین اور اسپائڈر مین ان کے لیے ایک سمبل آف مطلب موٹیویشن ہو سکتی ہے, تو ایک بچے کے ذہن میں اگر لفظ پروفیسر آ جائے, ایک بچہ پائلٹ بن رہا ہے, پولیس بن رہا ہے, جج بن رہا ہے, پروفیسر کوئی نہیں بن رہا. تو اس بچے کو اگر ننے پروفیسر سے لوگ پیار سے بلاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, تاکہ معاشرے کے اندر چھوٹے بچے پروفیسر بننے کی طرف بھی چھل دوڑے نا. تو دیٹ از واٹ یہ ننا پروفیسر پیار سے ان کو بولتے ہیں. اس وقت وہ فوکسڈ ہے اسٹڈی پہ اور ابھی بھی وہ بچہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس بچے نے اس ریجن میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائی. دیکھو کبھی کبھی نا کم عمر بچے بہت بڑا کچھ کر جاتے ہیں. ہم اگر تھوڑی سی یہ پروفیشنل جیلیسی سے نکلے یا ایگوئزم سے تھوڑا نکل لے اور بڑے اسپیکٹرم میں اس بچے کا امپیکٹ دیکھ لے تو اس نے پوری یورپ کو متاثر کر کے رکھ دیا. امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, جاپان, 700 انٹرنیشنل نیوز چینل نے اس پاکستانی بچے کو اس کے ایک بات سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا. آپ اس وقت جائیں گوگل میں لکھ کے حماد صافی, نیوز پہ کلک کریں, آپ حیران ہوں گے کہ خلیج ٹائم سے لے کر BBC تک اور ہندوستان ٹائم سے لے کر چائنا ٹوڈے تک اور چائنا ٹوڈے سے لے کر, یعنی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس نے حماد کے اس ایک بات کو کور نہیں کیا کہ they are the real heroes and those are the fake heroes. real heroes and fake heroes. اب یہ ایک بات, اب وہ پروفیسر نہیں ہے, لوگ پیار سے بلاتے, وہ بچہ بات کرتا ہے, چھوٹے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں, ان سے انسپائر ہو رہے ہیں. بچہ حماد کو دیکھ رہے ہیں, انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں اور اسی طرح بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. حماد اس کو ٹیکنالوجی, اسٹرینتھ, سکلز, تعلیم کی طرف کھینچ رہے. اگر حماد نہیں ہے تو پھر ڈرامہ فلم مووی دیکھے گا, ادھر تو سما پتاسائے مو, سما دھماکائے مو, خودکشا دھماکائے مو, خودکشا پتاسائے ہوتا ہے نا. اس ریجن پہ بم دھماکے اور حالات رہے نا. جی بالکل. حماد اگر ان لاکھوں کروڑوں بچوں کو ایک انسپریشن دے سکتا ہے کہ if I can do you can do as well, تو یہ یہاں پر معاشرے میں بھی ایڈ کر رہے اور دنیا میں بھی اس نے ایڈ کیا. ایک نیوز ایجنسی, امریکن پریس, فرانس نیوز ایجنسی اور امریکن پریس کی کولیبریشن سے اس بچے پر ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی, ابھی بھی پڑی ہوئی. اور وہ ڈاکومنٹری کے دوران ان کے گھر گئے تو حماد سے پوچھا کہ who are they, وہ دیوار پر اس نے تصویریں لگائی تو حماد نے کہا they are the real heroes. تصویریں کس کی تھیں؟ وہ اس میں سر سید احمد خان تھے, علامہ اقبال تھے, قائد اعظم. ٹھیک ہے.
اچھا عمران خان کی تصویر بھی تھی, بل گیٹس تھا, مارک زکربرگ تھا, اسٹیو جاب تھا. تو وہ سے کہا ہو اور دے ہی سے حماد نے رپلائی دیا کہ دے آر دا ریئل ہیروز. اب وہ 3 دن سے وہ کور کر رہے تھے, ہاتھ کچھ نہیں لگ رہی تھی. جیسے کہ اس نے ریئل ہیروز تو جرنلسٹ سے پوچھا کہ ہو آر دا فیک ہیروز, تو حماد نے کہا دا بیٹ مین, دا سپر مین اینڈ اسپائڈر مین. اچھا ہم پشاور میں بیٹھے ہیں نا, ہمارے ہاں گھروں میں بچوں کی پرابلمس کیا ہے, یہی تو ہمارے ہیں نا یہ جو کارٹون فلم ہیں. اور امریکہ اور یورپ, برطانیہ, آسٹریلیا میں بھی بڑے بڑے فیملیز کے ماں باپ کو سب سے بڑا پرابلم اسی بیٹ مین اور سپر مین نے بنایا کہ وہ جا کے سپر مین چھلانگ لگا کے ادھر چلا گیا اور وہاں سے مکہ مار کے وہ کر دیا اور یہ کر, یہ ہے نا فینٹیسی, ریالٹی نہیں. اس جرنلسٹ نے حماد کے اس ایک اشارے کو کہ فیک ہیروز اور ریئل ہیروز پر ایک پوری ڈاکومنٹری بنائی اور پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی. ہزاروں کی تعداد میں ہمیں ای میلز آئی, ہمیں کالز آئی, ہمیں میسیجز آئی کہ حماد کو ایز این ایگزامپل اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, گھروں میں, مارکیٹس میں, ہاسپٹلز میں امریکنز, برٹنز, کینیڈینز, جاپنیز, چائنیز, انڈین بچوں کو بتایا گیا کہ پاکستان کے ہیومن ایجنسی کا ایک چھوٹا بچہ ریئل ہیروز اور فیک ہیروز میں فرق کر سکتا ہے, تم نہیں کر سکتے. پاکستان کا علم جس لیول پر اس بچے نے بلند کیا شاید تاریخ میں کوئی ایسا کر جائے. دیٹ از واٹ حماد ڈیڈ ٹو دس کنٹری. صحیح. ابھی پڑھ رہا ہے ایک مناسب وقت پر, جب وہ 20 ایج, 22 ایج, 25 کو چلا جائے گا تب جا کے پھر وہ کسی بھی ایک پروڈکٹیو رول کی صورت میں آپ کو نظر آ جائے گا. دیٹ واز واٹ دا فرسٹ فلو کہ میں نے آپ کو اس کی ایک چیز بتائی. دوسری آخری بات کرتا ہوں, یہ تھوڑا لمبا ہو گیا یہ چیز کیونکہ سوال اس سے پہلے کبھی کسی نے پوچھا نہیں. تاریخ میں نا ایسے کیریکٹرز آتے ہیں, کام, سوچ بدلنا, بڑے لیول پر تبدیلی کا ذریعہ بننا, تاریخ میں ایسا ہوا ہے. بالکل. برطانیہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور افغان جنگ ہار گئے. ایک ملالی اٹھی, میدان جنگ میں اتری اور پورا بساط لپیٹ دی اس جنگ کی. اور ایک بہت بڑے بیٹل اسٹیشن کمانڈ کے ان کے ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ ملالی نہ اٹھتی افغانستان کو ہم کہا چکے تھے. اب ایک چھوٹی بچی, نہ وہ جنگجو ہے نہ وہ لڑ سکتی ہے, لیکن وہ اٹھ گئی, میدان جنگ میں گئی کہ آپ لوگ نہیں لڑ سکتے تو میں لڑنے کے لیے جاتی ہوں. تاریخ کا دھارا بدل دیا اس نے. فاطمہ بنت عبداللہ, جنگ طرابلس میں ایک چھوٹی بچی, مسلمان جنگ ہار جاتا ہے, وہ بیچاری مشکیزہ اٹھا کر بچی جا کے زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے تیر سے شہید ہو گئی. وہ بات پیچھے آ گئی قبیلے میں, کیمپوں میں, کہ فاطمہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی. وہ جذبات اٹھے, مسلمان میدان میں دوبارہ کود پڑے اور جنگ جیت گئے. وہ جنگ اگر مسلمان ہار چکے ہوتے نا تو آج کچھ اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں. علامہ اقبال نے بادشاہی مسجد میں اسی بچی کو ایز این ایگزامپل کے طور پر, کتنا پرانا واقعہ, کہاں پہ کوٹ کیا, کہاں پہ پاکستان کے بننے میں وہ الفاظ شامل ہوئے, فاطمہ تو آب روئی امتی مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری پشت خاک کا معصوم ہے. کہ ایک چھوٹی بچی اگر میدان جنگ میں گھس کر اسلامی تاریخ کو بدل سکتی ہے, حتیٰ کہ وہ بچی ہے, عمر کم ہے, واریر نہیں ہے, لیکن وہ کام کر گئی جو بڑے بڑے نہیں کر سکے. حتیٰ کہ ملالی ایک بچی ہے, واریر نہیں ہے, میدان میں گھس گئی, جنگ کی بساط لپیٹ دی. عارفہ کریم آج کی جدید دور میں ابھی پاکستان کے ٹاپ آئی ٹی ایکسپرٹ, انٹرپرینور, بڑی بڑی کمپنیز عارفہ کی وجہ سے وجود میں آئی. اب آپ کہیں گے کہ عارفہ تو کیسے وجود میں آ گئی؟ بالکل ایگزیکٹلی. مائکروسافٹ کا سرٹیفکیٹ لیا اس نے, بل گیٹس نے اس کو بلایا, بل گیٹس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی اور صدر اعظم نے اس کو ریسیو کیا. اس وقت جب عارفہ نے یہ کام کیا تھا کہ سرٹیفکیٹ لینا یا مائکروسافٹ کے اس ڈیش بورڈ میں کوئی تبدیلی بتانا یا کوئی چیز بڑی بات نہیں ہے فار کامن پیپل. اب یہاں سے نکلو کلاس روم میں ایسے بچے تمہیں دکھاؤں کہ وہ کی بورڈ پہ ایسے لکھتے ہیں, دھواں نکالتے ہیں کی بورڈ سے. ایک چھوٹی بچی عارفہ ایک معمولی سا کام کر جاتے ہیں, لیکن اس کام سے ہوتا کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ٹیکنالوجی کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا جو بعد میں پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی میں اور ٹیک انڈسٹری میں بڑا اس نے کنٹریبیوٹ کیا. صدر پاکستان نے اس کو ایئرپورٹ پہ کیوں ریسیو کیا؟ کوئی پی ایچ ڈی تھی وہ, کوئی اس نے کوئی دریافت کیا تھا, کیا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا. ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ہاں بچے انسپریشن بن جاتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کے ساتھ پرسنلائز ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ایگو پالتے ہیں.
تو آپ ان کو ڈیمیج کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں اس قسم کے کم عمر بچوں نے بڑے بڑے کام کیے. اچھا ان کو کچھ آتا نہیں ہے, یہ پروفیسرز بھی نہیں ہوتے, یہ کوئی سائنسدان بھی نہیں ہوتے, ان کا تھوڑا سا کام, معمولی سی چیز دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بن جائے. ملالہ یوسفزئی لے لیں. ملالہ یوسفزئی نے کیا کیا بڑا؟ شی واز انسسٹنگ ٹو کیپ گوئنگ ود ہر ایجوکیشن. وہ اپنی ایجوکیشن کی طرف جا رہی تھی, تھریٹس ہونے کے باوجود اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہوئے لگ گئی ان کو گولیاں, موت کے منہ میں چلی گئی اور اللہ نے اس کو زندگی دی. اب اس بچی کا یہ جو عمل تھا, پوری دنیا نے اس کو اپنے سر کا تاج بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ شی واز انسسٹنگ فار ایجوکیشن. آپ حیران ہوں گے کہ ملالہ یوسفزئی نے افریقہ میں, یہ سوڈان اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے اس میں ایز این ایگزامپل اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کام کر چکی ہے وہ, کہ تاریخ میں شاید ہی کسی اتنے کم عمر بچی نے کیا ہو. ہم نفرت اس کے ساتھ بھی پال رہے ہیں, وہ بھی ہمیں بری لگتی ہے. یہ لائک ایجوکیشن کے لیے اگر موت بھی آ جائے اس لیول پر اپنا ایک ایکٹ کرنا اور پوری دنیا اسے متاثر ہونا, تو دیٹ واز واٹ. یہ ساری تاریخی حوالے میں نے آپ کو دیے, فاطمہ بنت عبداللہ کی, ملالہ کی, پھر عرفہ کریم کی, پھر اس طریقے سے آبا جو ملالہ یوسفزئی کی, اس طرح حماد کی. اس چھوٹے بچے نے جس طریقے سے اس ریجن میں یہاں کے نوجوان چھوٹے بچوں کو ایک راستہ بتایا, بولنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کتاب کتنا ضروری ہے, ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے, ایجوکیشن کتنا ضروری ہے, وہ ساری چیزیں کر کے پھر پورے یورپ پر انفلوئنس ہونا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ پروفیسر بھی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ ایک کام جس لیول پر اوپینین بلڈنگ کر گیا, 100 یونیورسٹی 100 سال بھی کام کرے نہیں کر سکتی اتنا کام جتنا ایک انسپریشن کر سکتا ہے. تو دیٹ از واٹ. اور میرا رول رہا ہے اتنا نہیں, اور بھی اساتذہ رہے ہیں اس بچے کی. یہ چھوٹا ایک ماحول کے اندر پلا بڑا اور پھر گرو ہوا. آگے اس وقت اس کی تیاری ایڈمنسٹریشن کے لیے, اکنامکس کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جدید جو ڈیجیٹل علوم ہے اس میں مصروف ہے. ملک کے حالات بھی مناسب نہیں ہے اس وقت, اتنا فیوریبل ماحول نہیں ہے. ایک مناسب وقت پر جب وہ اپنی علوم اور اپنی تعلیم مکمل کر لے گا تو پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوگا.